آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف جو 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں کے درمیان میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں تعلیم دی اس کو بیان کریں گے، اور اسی طرح ہم کوشش کریں گے کل کے دن تک کہ جیسے آج سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ نحل پڑھی گئی تو ہمارا جو وقفہ ہوا ہے ہم اس کو پورا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال ہوا کہ یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد کنعان میں رہتے تھے تو یہ مصر کیسے چلے گئے؟ کیونکہ یہ پرانا تاریخی سوال تھا، تو اس طرح کے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ اکثر کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب پوری ایک سورت نازل فرما دی، اور سورت نازل فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ جو بھی آیات آئیں گی تو یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ مبین کہتے ہیں بالکل واضح روشن بات کو، بالکل واضح بات کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ آیات اس کتاب کی ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں اس وقت بولی جاتی ہیں تو سب سے آسان زبان عربی ہے، جس کے قانون اور قاعدے بالکل واضح ہیں، جس کی گرامر واضح ہے۔ اور آپ اندازہ ہی کریں اگر قرآن چائنا میں نازل ہوتا یا فرنچ میں نازل ہو جاتا تو ہمارے لیے کتنے مسائل تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم عربی زبان کو، ہم خاص طور پہ یہ جنوبی ایشیا والے، ہم یہ جو بڑے ہمارے ممالک ہیں ہم زیادہ اردو بولتے ہیں، اردو میں عربی کے 60% الفاظ استعمال ہوئے اگر آپ الفاظ کے اوپر غور کریں گے تو ہماری اردو میں عربی کے 60% الفاظ موجود ہیں، تو لہٰذا اس لیے ہمارے لیے آسان ہوا۔ تو لہٰذا عربی زبان ایسی ہے جو عام زبانوں سے آسان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، کس لیے؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں آج کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ نہیں بھائی قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ قرآن بہت بڑا علم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، قرآن بہت بڑا علم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 12 علوم 15 علوم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ اصل راستے سے ہٹ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو نحو آنی چاہیے، آپ کو صرف آنی چاہیے، آپ کو تاریخ آنی چاہیے، آپ کو ناسک منسوب کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا اتنا مشکل بتا دیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میرے لیے تو مشکل ہے، پھر مولوی صاحب جو کچھ کہتے رہتے ہیں ہم اسی پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص، اللہ فرماتے ہیں ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ سے، احسن القصص، بہت اچھا قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف اس قرآن میں، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ محمد رسول اللہ کو واضح کیا کیا کہ یہ جو ہم ایک قصے کی صورت میں آپ کو جو چیزیں بتانے لگے ہیں وحی کے ذریعے، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے۔ تو اللہ کے رسول جب پہلی باتوں کو نہیں جانتے تو پھر اس سے واضح ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ جیسے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے پھر کہتا ہے آپ کے پیٹ میں یہ چیز ہے، تو ہم اسے غیب نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے ایک اوزار استعمال کیا۔ موسمیات والے کہتے ہیں کل بارش ہوگی، تو انہوں نے بھی مشینوں کا استعمال کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے پھر ہم اس کو غیب نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول کو جو وحی پہنچتی تھی وہ اللہ کے رسول بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ بیان کیا۔ اب یہ 110 آیتیں ہیں، 12 اس کے رکوع ہیں، یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہے، اور یہ قرآن میں ایک ایسا قصہ ہے جو بالکل کہانی کی طرح ہے، جس میں درمیان میں کہیں بھی تسلسل
ٹوٹتا نہیں۔ باقی آپ دیکھیں گے بہت سارے قصے ہیں، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں گے پھر معذوف کر دیں گے، پھر اگلی صورت میں ذکر کر دیں گے۔ ایسے آدم علیہ السلام کے بارے میں قصے ہیں، شیطان ابلیس کے بارے میں قصے ہیں، انبیاء کے بارے میں جو باقی قصے ہیں وہ کہانی تھوڑا سا بیان ہوتا ہے پھر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ واحد قصہ ہے جو پورے کا پورا بیان ہوتا ہے۔ اب یہ قصہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا اس کا نام تھا یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام اور ان کا دوسرا بھائی تھا بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ اور اس سے پہلے یعنی یعقوب علیہ السلام کی بہت عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، تو جب اولاد ہوئی تو یوسف علیہ السلام، یہ ایک بہت لمبا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بات موجود ہے، لیکن ہم کسی اور موقع پہ بیان کریں گے۔ المختصر یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے بعد جب بنیامین پیدا ہوا تو ان کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری بیویاں تھیں اس سے پھر آپ کو اولاد ہوئی، تو کل 12 بیٹے ہوئے۔ اب یہ چھوٹے تھے بالکل، یوسف اور بنیامین، باقی بیٹے بڑے تھے، تو لہٰذا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ 11 ستارے، کوكبا ستارے، اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ 11 بھائی تھے، اور سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام خود تھے، چاند سے مراد اس وقت جو یوسف علیہ السلام کی بیوی حیات تھی وہ تھی، اور یہ 11 وہ اور یہ 2 یہ سب سجدہ کر رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس لیے سجدہ کر رہے تھے۔ اب اس خواب کو سننے کے بعد یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ لہذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ خواب کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلا خواب تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اللہ کے رسول فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے اور ان کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا تو ہے کہ سچا خواب انسان کو آتا ہے۔ دوسرے خواب ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، وہ بھی خواب انسان کو آتے ہیں۔ اور تیسرا خواب ہوتا ہے جو ہمارے معدے کی خرابی کی وجہ سے یا ہماری خوراک یا ہماری نیند آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ خواب آتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ شیطانی خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، سچے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو خواب کے بارے میں المختصر حکم یہ ہے کہ جب آپ کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اس خواب کو کسی ایسے بندے سے بیان کریں، ایک تو بندہ وہ آپ سے بغض حسد نہ کرتا ہو، دوسرا وہ خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہو، اس کو آپ اچھا خواب بیان کریں اور پھر اس کی جو تعبیر کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کام ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا برا خواب آپ کو آ جائے وہ کسی سے بیان نہ کرو۔ اگر تو برے خواب کے فوراً بعد آنکھ کھل جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد آپ وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر یہ مشکل ہے تو پھر آپ بیٹھے بیٹھے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اس کو کسی سے بھی بیان نہ کریں، اچھے خواب کو بیان کریں۔ تو یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں سے یہ بیان نہیں کرنا، لیکن یہ خواب ظاہر ہو گیا۔ منع کیوں کیا تھا؟ فرمایا تھا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسانوں کا دشمن ہے، یہ انسانوں کے درمیان بغض اور حسد کی آگ لگا کر یہ انسانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اس لیے بھائی آپ کے کہیں آپ سے حسد نہ کریں اور اس وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، لیکن جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ یہ خواب تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو ان کی ایک بیوی نے یہ نصیحت سن لی تھی،
اس نے اپنے بچوں کو بلا کے ان کو بتا دیا کہ تمہیں پتہ ہے یوسف علیہ السلام نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو وہ پھر جو بڑا بیٹا تھا اسے لابی کہتے تھے، لابی نے یوسف علیہ السلام کو ایک دن بلا کے، اور یہودا اس کا دوسرا بھائی تھا، انہوں نے ساروں نے پریشر دے کے پوچھا، تو پھر یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا خواب ان کو بتا دیا جس کا پتہ ان کو پہلے چل چکا تھا۔ تو لہذا اس کے بعد پھر ہوا کیا جو آج تک دنیا میں ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک پروگرام بنا لیا، وہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے یوسف، اس سے ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، حالانکہ وہ بڑے ہو گئے تھے، یہ چھوٹے تھے۔ ہر بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے والدین اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں، جب بڑا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر جو چھوٹا بچہ ہے اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ایک کام کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا کہتے ہیں مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم حالانکہ ایک مضبوط جماعت ہے، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے والد سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سب کو نظر انداز کر کے سارا دن یوسف علیہ السلام میں ہی توجہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک نقطہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، کیا؟ اب یہ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں نقتل یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، اب اطرحوہ ارضاً، یا اس کو پھینک آتے ہیں کسی خالی زمین پر، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یخل لکم، خالی ہو جائے گا، وجہ ابیکم، تمہارے والد کا چہرہ، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ یوسف کو یا تو کسی جگہ چھوڑ آتے ہیں، پھینک آتے ہیں، یا ہم قتل کر دیتے ہیں، تمہارے باپ کا چہرہ پھر تمہارے لیے ہی خالی ہو جائے گا، اور ہم توبہ کر کے نیک قوم بن جائیں گے۔ توبہ کی امید سے گناہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، ان 11 بھائیوں نے یہ غلطی کی، توبہ کی امید سے گناہ کر لیا، اور پھر 40 سال تک جھوٹ ہی بولتے رہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس میں سے جو بڑا تھا قال قائل، یہ 40 سال تک یوسف کی سائیڈ میں رہا، بعد نے اس کا نام یہودا لکھا ہے، بعد نے لابی اس کا نام، یہ کہتا ہے ان میں سے جو بڑا تھا منہم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، پھر کیا کرے؟ والقوہ فی غیابۃ الجب، ہم اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتے۔ اندھا کنواں ایسے کہتے ہیں جو کنواں بنایا گیا ہو اور پھر اس میں پانی کڑوا آنے لگ جائے، پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی کنواں جس کا پانی استعمال کرنا چھوڑ دیا جائے، تو کنویں کا طریقہ یہ ہوتا ہے جتنا آپ پانی نکالتے ہیں اتنا پانی اس میں اور جمع ہو جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کسی ایسے کنویں میں پھینک دیتے، یلقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، وہاں سے کوئی لشکر قافلہ گزرے گا، یوسف علیہ السلام کو نکال لے گا، لہٰذا تم یہ کام کرو، قتل بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہ کرو۔ لہٰذا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے کہا ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ سارے رکوع میں آگے یہی بات چلی آ رہی ہے، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ انہوں نے پہلے ہی خدشہ ظاہر کر دیا، تم بڑے ہو اور یہ چھوٹا ہے، مجھے لگتا ہے تم جنگل میں جاؤ گے، تم دوڑ لگاؤ گے اور پیچھے سے کوئی درندہ آگے سے کھا نہ جائے۔ کہتے ہم 10، چونکہ بنیامین تو چھوٹا تھا بہت، کہتے ہیں کہ ہم 10 بھائیوں کی جماعت ہیں، مضبوط جماعت ہے، اگر ہماری موجودگی میں یوسف کو کوئی نقصان پہنچائے تو پھر تو بڑی خسارے والی بات ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو یہ لے گئے، اور جیسے ہی گھر سے دور ہوئے پٹک کر زمین پہ مارا، بڑا تشدد کیا، اور اس کے بعد ایک کنویں میں پھینک دیا، اور پھر کنویں میں پھینکنے کے بعد یہ جو لابی اس کا بھائی تھا، یہ پھر بھی بھائیوں سے چھپ کے روز کھانا دے آتا تھا، وہاں یوسف علیہ السلام کو کھانا وہاں دے آتا تھا۔ اللہ نے اسی وقت وحی کا آغاز کر دیا، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے لگے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اسی وقت اللہ نے وحی کا آغاز کر دیا، اس وحی کی وجہ سے یوسف مسکرا پڑے۔ تو ہوا کیا؟ یہ بھائی کہتے ہیں ہم تیرے کو کنویں میں پھینک رہے ہیں، تو مسکرا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں دل میں یہ فخر کیا کرتا تھا، میرے 10 بھائی ہیں، دنیا کی کون سی طاقت مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، آج مسکرا رہا ہوں، میرے بھائی ہی مجھے کنویں میں پھینک رہے۔ لہذا گناہ کتنی بھی سمجھداری سے کیا جائے، بندے سے غلطی تو ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا،
ان کے نیچے ایک اور کرتا بھی ان کے والد نے پہنایا ہوا تھا، انہوں نے اوپر والا کرتا اتار لیا، اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ شام کو روتے ہوئے آئے، او ہو کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں جی ہم تو دوڑ لگا رہے تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اچھا ایک بکرا ذبح کیا، اس کا خون یوسف کی قمیض کو لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض، جب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، نبی کے پاس عقل و شعور، فہم و فراست تو بہت ہوتی ہے، انہوں نے جب ایسے دیکھا تو وہ یعقوب علیہ السلام دیکھ کے بڑے حیران ہو گئے۔ کہتے ہیں بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، یوسف سارا کھا گیا اور کرتے کو ایک دانت بھی نہیں مارا۔ ظاہر ہے بھیڑیا تو ایسے حملہ کرے گا نا، یا پہلے بٹن کھول کے قمیض اتارے گا؟ بھیڑیا تو کپڑوں سمیت حملہ کرے گا، کہیں پنجہ مارے گا، کہیں دانت مارے گا، بقول تو مارے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تو پوری قمیض پر کہیں نشان موجود نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ تمہارا ہی کیا دھرا کوئی معاملہ ہے۔ اس کے بعد وہاں سے قافلے نے نکالا، مصر کے بازاروں میں بکا، عزیز مصر آیا، وہ خرید کے لے گیا، ان کی اولاد نہیں تھی، اس نے اپنی بیوی کو دے دیا، بیوی نے پرورش شروع کر دی۔ اب ہوا یہ کہ یوسف بڑا خوبصورت جوان ہو گیا، اور شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے، لہذا اس کی، کیونکہ وہ تو بیٹا بنا ہوا تھا، لہذا اس نے کیا کیا، جب وہ فلما بلغ اشدہ ہوا تئین حکما و علما، اللہ فرماتے ہیں جب وہ جوان ہو گیا تو ایک آزمائش ختم ہوئی، دوسری شروع ہو گئی۔ اب شروع کیا ہوئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے ورادت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک۔ اس نے پھر ایک دن یوسف علیہ السلام کو بلایا، محل کے دروازے تھے کوئی 7، سارے، جب یوسف اندر آ گیا سارے دروازے بند کر دیے، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو میری طرف۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا نہیں، اور نہ ہی جو وہ چاہتی تھی وہ کیا۔ اب یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، جواب کیا دیا، معاذ اللہ انی ربی احسن مثوایا، میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اب میں اس رب کے عزیز مصر کے ذریعے میں اب اس میں کیسے خیانت کروں، انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں خیانت کرتا ہوں ظالم ہو جاتا ہوں، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے دنیا میں۔ ادھر سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی عورت خوبصورت بھی ہو اور صاحب منصب بھی ہو، ایک تو وہ خوبصورت ہو اور دوسری صاحب منصب ہو، وہ اگر کسی نوجوان کو برائی کے لیے بلائے۔ اب صاحب منصب کا کیا وجہ ہے کہ صاحب منصب والی عورت کے ساتھ اگر کوئی شخص برائی کرے تو وہ چھپ جاتی، ظاہر نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ منصب والی عورت کسی کو اگر برائی کی دعوت دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نوجوان کہے انی معاذ اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں ایسا نوجوان جو اس امتحان میں پاس ہو، اللہ اسے قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرا، ہمیشہ اپنے حیا کے اوپر گھمنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں آیت بتاتی ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا، آگے الفاظ کیا ہے، وَهَمَّ بِهَا إِلَّا أَن رَعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ، یوسف بھی ارادہ کرتے اگر اب اللہ اپنی نشانی نہ دکھاتے۔ یوسف نبی ہے، اللہ کی طرف سے نبی ہیں، لیکن پردے کے اصول اسی لیے ہیں کہ بڑے سے بڑا اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا اگر وہ پردے کے اصولوں کو توڑے گا تو غلطی ہو سکتی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں عام رواج ہے بیٹیوں کو بڑے موبائل دینے کا، اگر گھر میں بھائی یا والد کہہ دے اس کی بچی کا موبائل تو اچھا آپ ہماری بیٹی میں شک کرتے ہیں، بھئی شک میں کیا، اس میں شک کرنے والی کیا بات ہے کام خراب ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا آلہ ہے جو اس کا غلط استعمال شیطان کروا سکتا ہے، اور ایک جو سرپرست ہے والد کی حیثیت سے یا بھائی کی حیثیت سے اس کا دیکھنا، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اس میں شک والی کیا بات نہیں۔ آپ ہماری تربیت میں شک کرتے ہو، نہیں تربیت میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کبھی چلے جاؤ اعلیٰ تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، اتنی بدماشی کے پروگرام رکھے ہوئے ہیں، سال شروع ہوگا ویلکم پارٹی، یہ جی MBBS کے طلبہ ہیں، ویلکم پارٹی ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے
لڑکیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوتے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے وہاں جناب میوزک کا پروگرام چل رہا ہے۔ اچھا اب سال پورا ہو گیا، ماشاءاللہ یہ بیچ جو ہے پورا ہو گیا ہے، لہذا اس پورا ہونے کی خوشی میں پارٹی سال میں کسی طرح۔ اچھا یہ پارٹیاں روز چلتی رہتی، جب روز پارٹیاں ہوں گی، مرد و زن کا اخلاق ہوگا اور پھر اس کے بعد پھر کام خراب ہوگا، پھر کہتے ہیں جی ہم تو منہ دکھانے نہیں، پہلے اس سے دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ساتھ فرما دیا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم اپنے نیک بندوں کو برائی اور فحاشی سے بچاتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اب یوسف علیہ السلام نے جب وہ نشانی اللہ کی دیکھی اور اللہ سے دعا کی اللہ مجھے بچا، اور مڑ کے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ ساتوں دروازے بند تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام دروازے پہ پہنچتے دروازہ کھل جاتا، کھلتے گئے۔ ساتویں دروازے پہ جب پہنچے تو اس طرف یوسف علیہ السلام کھینچ رہے تھے اور آگے سے عزیز مصر بھی آ گیا، تو لہٰذا اس عورت نے یوسف کو جب پیچھے سے کھینچا تو پیچھے سے قمیض یوسف علیہ السلام کی پھٹ گئی۔ جیسے دروازہ کھلا تو آگے عزیز مصر کھڑا ہے، سانسیں یوسف کی بھی اکھڑی ہوئی ہیں، سانسیں اس کی بیوی کی بھی اکھڑی ہوئی ہیں۔ یوسف سے بولنے سے پہلے ہی اس عورت نے کہا اس بندے کا کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے۔ اب عزیز مصر تو آپے سے باہر ہو گیا، اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا یہ کیا قصہ ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں جیسے یہ بتاتی ہے، غلطی اس کی ہے، اس نے مجھے بلایا تھا۔ کہا فوراً گواہ پیش کر یا اپنے آپ کو پھر قربانی دینے کے لیے تیار کر۔ اب یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، میں گواہ کس کو پیش کروں؟ حالانکہ وہ وہاں کی کنیزیں جانتی تھی ساری جو کچھ رات کو ہوا تھا، لیکن مالکن کے سامنے کیا خیال ہے، یہ بڑے سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے نوکر گواہی دیں گے کہ میرے مالک نے یہ کیا ہے؟ نہیں گواہی دے سکتے، پورا خاندان ہی تباہ ہو جائے گا، تو وہاں گواہی دینے کی ضرورت۔ تو یہاں پر تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اس رات جا رہے تھے تو وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا جو اسی عزیز مصر کی بہن کا بیٹا تھا۔ عزیز مصر نے کہا کہ اللہ نے میری گواہی دینی ہے، اس بچے کے ذریعے گواہی ہو جائے گی، تو لہٰذا اس بچے کو کون سزا دے گا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک بچہ موجود تھا، کون تھا؟ فرمایا کہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک گواہ تھا ان کے خاندان میں سے، اور اس خاندان کو کہا کہ بھائی تم گواہ۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میرے پاس گواہ ہے۔ بولا کون سا؟ کہا یہ بچہ گواہ۔ اب سارے پریشان ہو گئے، بچہ کیا گواہی دے گا؟ یوسف علیہ السلام نے بچے سے کہا کہ بولو، اپنے جس رب نے تجھے بولنا سکھایا ہے گواہی دو۔ تو بچے نے بولنا شروع کیا جو قرآن میں موجود ہے۔ بچہ کہتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل، کہا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھو اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے، صدقت وہو من القاذبین، فرمایا کہ پھر یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک جھوٹوں میں سے ہے اور یہ عورت سچی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر کذبت وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ اچھا اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا قمیض پھٹ چکی ہے، لہذا جب یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی گئی تو وہ واقعی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اب یہ دلیل بھی ایسی دے دی کہ سب لاجواب ہو گئے اور سب کو سمجھ بھی آ گیا، اور اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ قال ان من کیدکن، بعض کہتے ہیں یہ اللہ کا قول ہے، بعض کہتے ہیں یہ عزیز مصر کا قول ہے۔ کیا؟ ان کیدکن عظیم، عورتیں ناراض نہ ہو اگر اوپر کوئی بہنیں سن رہی ہیں، تو سب مراد نہیں ہے، کہا یہ بڑا فریب کرتی اور بہت بڑا فریب کرتی ہیں، تو اس لیے پھر کہا کہ یوسف کو کیا کہتا ہے عزیز میں؟ یوسف عارض عن ھذا واستغفری وذنبکی، یوسف اس کام کو چھوڑ دو اور جناب تم اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ لہٰذا آپ کو تو پتہ ہی ہے، ایک تو یہ جو ناجائز محبت ہوتی ہے نا، یہ آج کل جو عاشق اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور پھرتے ہیں گھومتے ہیں،
یہ اس محبت میں بھی فخر بھی کرتے ہیں، بھی ایک تو کام غلط ہوتا ہے پھر یہ فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے دوست کو بتاتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ تو یہاں پر عزیز مصر کی بیوی سے بھی یہی غلطی ہوئی، بجائے اس کے تیرے سے غلطی ہو گئی ہے، عورتوں نے بات مصر میں مشہور ہو گئی، عورتوں نے کہا عجیب یہ عورت ہے اپنے غلام کے اوپر فدا ہو گئی ہے۔ اس نے ساری عورتوں کو جمع کر لیا، ایک بڑی پارٹی رکھ لی اور سب عورتوں کو ایک ایک اس نے سیب یا نارنگی دے دی، سب کو چھری دے دی، قرآن میں موجود ہے۔ اور یوسف علیہ السلام ان کو کہا اس کو کاٹو، جب وہ کاٹنے لگی تو یوسف علیہ السلام کو آیا کہ آپ بھی آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جب آئے تو عورتوں نے ادھر دیکھا تو ہاتھوں پہ چھری چلا دی، ہاتھ کٹ گئے۔ واقعی یوسف علیہ السلام حسین تو بہت تھے، اب وہ عورتوں نے جب دیکھا تو وہ دیکھ کے کیا کہتی ہیں، وَقَالَتْ اخْرِجُوا عَلَيْهِنَّ، وہ دیکھ کے کہتی اَقْبَرْنَا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِلَّا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ، کہتے ہیں یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ ہے۔ بہرحال عزیز مصر اس میں بھی بڑے پریشان ہوئے کہ میں تو بات کو چھپا رہا تھا، اس نے پورے علاقے میں مشہور کر دیا ہے، ساری مصر کی عورتوں کو یہ بات بتا دی اور اس کے لیے مجلس، اس کی دلیری تو دیکھو۔ بہرحال کام پھر بہت خراب ہو گیا۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، کیونکہ پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑا تھا۔ اللہ فرماتے قال رب سجن، کہا ہے اللہ مجھے جیل ہی پسند ہے اس فتنے سے، لہذا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ جیل کے اندر رہے، ایک روایت کے مطابق 7 سال، ایک روایت کے مطابق 13 سال یوسف علیہ السلام کس میں رہے؟ جیل کے اندر رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، جیل کے قیدیوں میں سے ایک نے خواب دیکھا، 2 نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے المختصر ان کی تعبیر بتا دی، ان میں سے ایک کو تو سولی چڑھا دیا گیا، ایک اپنے عہدے پہ بحال ہو گیا اور وہ اپنے بادشاہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کو شراب پلایا کرتا تھا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب دیکھا کیا، 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں، اور دبلی گائے موٹی گایوں کو کھا رہی ہے، 7 سبز سٹے ہیں اور 7 مرجھائے ہوئے سٹے ہیں، گندم کے سٹے، اور وہ جو مرجھائے ہوئے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھا اس نے خواب، اور وہ جو دبلی گائے تھی وہ دریائے نیل سے نکلتی ہیں، اس وقت خوابوں کا بہت رواج تھا۔ اس نے سارے کاہنوں کو جمع کیا، کہا میرا خواب بتاؤ۔ سب نے کہا جی آپ کا کوئی خواب ہو تو ہم بتائیں، بلکہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے قالوا اسواس احلام، وہ جو تیسری قسم میں نے بتائی تھی خواب کی کہ آپ کا ذہنی کوئی بگاڑ ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اس غلام کو یاد آیا کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو بتاتا ہے، لہذا یوسف علیہ السلام کو لایا گیا اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ قید ہوگا پھر یہ ہوگا، لہذا اس کے بعد اس کو کہا کہ میں آپ کو اپنا وزیر بناتا ہوں۔ یوسف نے کہا نہیں، مجھے جس وجہ سے جیل میں ڈالا تھا پہلے وہ معاملہ حل کرو۔ اس معاملے کے لیے جب حل ہوا تو پھر وہاں پر کہا گیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو نفس سے بری نہیں کرتی۔ یہ صیغہ ایسا ہے جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ بعض نے کہا یہ اس وقت عزیز مصر کی بیوی کا یہ قول ہے، بعض نے کہا کہ یہ مطلق قول ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، تو قطعاً ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا قول ہے۔ لہذا اس نے کہا میں اپنے نفس کو نہیں کرتی بری، کہ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے، الا ما رحمہ ربی، مگر جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو۔ لہذا اس کے بعد عزیز آپ یوسف علیہ السلام کیا ہوا کہ آپ جناب بن گئے عزیز مصر بن گئے۔ بادشاہ نے کیا بنایا آپ کو؟ جو پہلے عہدہ اس بندے کے پاس تھا جس کے آپ بیٹے بنے تھے، اب اس عہدے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، پہلے آپ کو وزیر خزانہ بنایا گیا اور کچھ عرصے بعد عزیز مصر۔ اس دور میں پورے ملک کا جو نظام تھا وہ عزیز، یعنی جو بادشاہ کا خاص عہدہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے عزیز۔ عزیز کا کام ہوتا تھا پوری حکومت چلانا، جیسے اس وقت ہمارا وزیر اعظم ملک کو سنبھالتا ہے اور صدر بالکل افتتاح کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایسے ہی بادشاہ اس وقت صرف پٹیاں کاٹتا تھا، ملک کا انتظام جو ہے وہ عزیز چلاتا تھا اور اس کو عزیز مصر کہتے تھے۔ تو لہٰذا
یوسف علیہ السلام کو پھر عزیز مصر بنا دیا گیا، اور پھر کینان میں قحط آ گیا، بھائی ادھر آئے۔ تو یہ سارا قصہ موجود ہے کہ پورے قصے کے اندر پھر یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پوری 40 سال تک قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، یہ ہر وقت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے، اتنا یاد کیا کہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ بھائیوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ باپ ہم سے محبت کرے گا، لیکن باپ نے ایک الگ سے حجرہ بنا لیا، اپنے سارے بیٹوں 10 بیٹوں کے ساتھ بات چیت ختم کر دی، صرف بنیامین کے ساتھ بات کرتے تھے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے۔ بیٹے بار بار آ کے کہتے تھے ابا جان اپنے آپ کو ہلاک کرو گے، جواب میں کہتے تھے قال انما اشکو وبسی، میں اپنے شکوے، اپنی شکایتیں، اپنے دکھ درد اس اللہ سے ہی بیان کرتا ہوں، وہی اس کا حل نکالے گا، اور وہی جانتا ہے میرے دل میں کتنا درد ہے۔ لہٰذا آپ اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام نے پھر وہ اپنا پیران جو نبوت والا اسحاق علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا وہ دیا، پھر آنکھوں میں لگایا گیا، تو پھر وہ ان کی آنکھیں صحیح ہو گئیں، پھر ان کو بلایا گیا مصر میں، سارے کے ساتھ ایک شہر بنایا گیا خاص دریائے نیل کے اوپر۔ یوسف علیہ السلام نے ایک شہر بنایا، کن بھائیوں کے لیے؟ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، جنہوں نے 18 درہم میں بیچا تھا، جنہوں نے آپ کو مارا تھا، ان کے لیے ایک شہر تعمیر کروایا، اس میں ان کو رکھا۔ پھر جس دن یہ آئے مصر کے اندر تو پھر یعقوب عزیز مصر خود یوسف تھے، وہ تخت پہ بیٹھ گئے، اور پھر یہ 11 کے 11 بھائی نیچے کھڑے تھے، اور پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ جو اس وقت حیات تھی وہ بھی اوپر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد سارے سجدے میں چلے گئے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرا خواب، کتنی کوشش کی بھائیوں نے اس کو توڑنے کی، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ اور لفظ کیا فرمائے بھائیوں کے لیے، کہتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، میں تمہیں کوئی تانا نہیں دیتا، میں تمہیں کوئی ڈانٹتا نہیں، ہاں مجھے ایک فکر ہے، میں اللہ سے تمہارے لیے بخشش مانگتا ہوں، اور مجھے امید ہے وہ رحم کرنے والا رحمان تمہیں بخش دے گا۔ اور ساتھ پھر فرمایا، وہ بھی آگے سے کہتے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خائطین، اے ہمارے والد آپ بھی وقت کے نبی ہو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بخش دے۔ لہٰذا سورہ یوسف یہاں پر پوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہمیں کچھ ایک ہی بات بتائی، فرمایا یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ودار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، فرمایا تم زمین پہ گھومو پھرو، ان کھنڈرات کو دیکھو، یہ گزری ہوئی قوموں کو دیکھو کہ جھوٹوں کا کیا انجام ہوا تھا، اور تم اس سے عقل حاصل کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس سے سبق یہی ملتا ہے سورہ یوسف سے، کتنے کام ہم کریں؟ سب سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ حسد اور بغض نہ کریں، کبھی بھی مسلمان دوسرے کو کوئی نعمت ملے تو اس کے اوپر حسد نہ کریں، اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ اس دنیا میں اور آخرت میں اس کا پھل ضرور دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورت میں جو تعلیمات ہیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔